على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات گرامی، آپ حضرات مغرب کے بعد سے بیان سنتے سنتے تھک چکے ہیں، یا کچھ سننے کے موڈ میں ہیں تو میں سناؤں، ورنہ میں بھی کہنے کے موڈ میں نہیں، سننے کے موڈ میں ہیں مگر زیادہ وقت بات کرتے نہیں، بیان تو ہو چکا ہے۔ جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اپنے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیں گے۔ اتنے جلسے ہو رہے ہیں، اجتماع ہوتا ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، کیوں نہیں فائدہ پہنچتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ نیت صحیح کر کے ہم لوگ نہیں بیٹھتے، نیت کے فساد اور بگاڑ کی وجہ سے یہ حال ہمارا، ورنہ دین کی بات ہو، اللہ نے دین کی باتوں میں بڑا اثر رکھا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ طلب ہو اور نیت صحیح ہو اور فائدہ نہ پہنچے۔ تو جو اس بات کی ہے، حضرت والا ہمارے یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی ہم بیان سننے کے لیے، اجتماع میں شرکت کے لیے، جلسے میں حاضری کے لیے جب گھر سے چلیں تو گھر ہی سے نیت صحیح کر کے چلیں اور اپنے کو مریض سمجھیں اور عالم ربانی کو طبیب روحانی سمجھیں۔ ماننے کے جذبے کو لے کے بیٹھے تو انشاءاللہ فائدہ پہنچ کے رہے گا۔ دیکھیے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت ہے، جیسی نیت ہوگی ویسے ہی نتیجہ مرتب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بے طلبوں کو دین نہیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو فجور کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظلم کرنے والے کو، جرم کرنے والے کو، اس کو فجور کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دیتے ہیں؟ ہدایت کا تعلق ہوتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہم مجاہدے کا خلاصہ کیا ہے؟ اس نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہو۔ یہ نفس انسان کا، ایمان والوں کا بہت بڑا دشمن ہے، جس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذا رسولک نفسک التی بین جنبیک کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، تمہارے پہلو میں۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا لو، اس سے دوستی نہ کرو۔ آج حقیقت یہ ہے کہ اگر نہیں مانتے ہیں تو پیر کی نہیں مانتے ہیں، استاذ کی نہیں مانتے ہیں، باپ کی نہیں مانتے ہیں، ماں کی نہیں مانتے ہیں، مانتے ہیں اسی نفس کی، مانتے اسی شیطان کی۔ 10% بھی آج معاشرے میں، آبادی میں پکے نمازی نہیں ہے۔ یہ جو پروگرام دنیا میں مچا ہے، یہ مصیبت پہ مصیبت آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ یہ ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے۔ اب تمہاری شریعت خطرے میں پڑ رہی ہے، عزت و آبرو کیسے بچے؟ جس سے شریعت اسلام کی پہچان ہے اس کا خطرے میں ایسی مصیبت، اور ہم لوگ بے خبر ہیں۔ اس لیے باخبر ہونے کی ضرورت ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ نفس شیطان کے دشمن ہے، اس کے شر و فطرت سے بچنے کی کوشش کریں، اس کے لیے مجاہدے کی تیار ہیں۔ جب تک مجاہدہ نہیں کریں گے کچھ ملنے کو نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے دوستو عزیزو، اتنا بڑا پروگرام، بڑی خوش نصیب یہاں کے حضرات سب قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے۔ صلی اللہ سب کو اپنی شان کی عظیم عطا فرمائے۔ نوجوان کمیٹی اور ہمارے علماء حضرات کی رہنمائی میں جہاں اس سرزمین پر ڈھول تاسے بجتے تھے، آج الحمدللہ یہ بڑا پیغام جا رہا ہے، یہاں سے قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، بزرگان دین کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ آج جہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہاں فلک بھی رشک کرتا، کاش میں ہی اس جگہ پر ہوتا۔ جس کو کہا ہے اس مضمون کو حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اثر،
رش کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اثر جس میں دو چار گھڑی ذکر خدا ہو جائے. اور جہاں آج گھروں میں جو برکت نہیں ہے، برکت والے اعمال نہیں ہوں گے، گھروں میں ذکر کرنے والے گرینڈ گارجین نہیں ہوں گے جو اس کے ذمہ دار ہیں، تو بچوں پر کیسے اثر پڑے گا؟ برکتیں کیسے آئیں گی؟ برکت والے اعمال سے پہلے کنوا مع الصالحین پر اللہ والوں سے محبت کرتے تھے، اللہ والوں کی خدمت میں پیاسے کنویں کے پاس جاتے تھے. آج کنواں آ رہا ہے لیکن کوئی طلب نہیں. حضرت والا اس مضمون کو بڑے در سے فرما رہے ہیں کہ جامع الفت کیوں ملے، کیسے ملے، کیوں کر ملے. جامع الفت کیوں ملے، کیسے ملے، کیوں کر ملے. آہ جاتے ہی نہیں جب جانب میں خانہ. اللہ والوں کی خدمت میں نہیں جائیں گے، کونوا مع الصادقین کا عمل نہیں ہوگا، دین پر چلنا آسان نہیں رہے گا. یہ جو مضمون ہے اصلاح معاشرہ اور اشتغال اسلام، اس پر کتنے ہمارے احباب بڑا کرام آپ کو پوری طور پر جو ہے ہر پہلو سے اس پر روشنی ڈال چکے ہیں. اس اصلاح معاشرہ کیسے ہو اور یہ شہدائے اسلام نے قربانی دی ہے، اس سے ہم سبق کیسے لیں. ضرورت اس بات کی ہے دوستو عزیزوں کہ ہم اولیاء اللہ سے محبت رکھیں، ان کی صحبت میں رہیں، کچھ وقت لگائیں. دیکھیے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے کتنے بڑے جلسے ہوتے ہیں، لاکھوں لاکھ پیسے خرچ کر رہے ہیں، لیکن معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ والوں کی خدمت میں جب تک نہیں جائیں گے، ان سے سچی محبت عقیدت نہیں ہوں گے، ان سے کچھ نسخہ لے کے عمل نہیں کریں گے، زندگی میں انقلاب نہیں آ سکتا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسی جگہ سے اصلاح معاشرے کا کام اٹھایا کہ جہاں گوبر تک کی پوجا ہو جاتی ہے. آج شرک و بدعت میں پھنسے ہوئے ہیں، اصلاح نہیں ہو رہی ہے، لیکن حضرت نے اپنے ایسا روشن قلب لے کے معاشرے میں گئے اور کونوا مع الصادقین پر عمل کرنے کی دعوت دی کہ کم سے کم میری صحبت میں 3 دن تو آؤ، 3 رات تو لگاؤ. آج شیطان کے بہکاوے میں ہو کہ ہمارے علماء ایسے ہی بول رہے ہیں، نہیں، ان کی دل کی آواز ہوتی ہے ہماری صحبت میں آگے. اور جس نے 3 دن لگایا اور 3 رات لگایا، کیا سے کیا بن گیا. بھائی عبد الرحمان صاحب، جناب میاں محراب صاحب، یہ سب کیا تھے؟ کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن صحبت نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. حضرت کی یہی بلیف تھی کہ خانقاہ میں جب تک نہیں جائیں گے اصلاح نہیں ہوگی. اگر بیمار پڑتے ہیں، آپ اسپتال جاتے ہیں، آپ پرہیز کرتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، تب جا کے شفا ملتی ہے. آپ سے تب جو روحانی بیماریاں ہیں کہ آج مسجد سے صدا آ رہی ہے حی علی الصلاۃ کی، آؤ نماز کی طرف، فلاح چاہتے ہو، صلاح کے بعد فلاح ہے. کامیابی کیسے ملے گی؟ مصیبت سے کیسے بچو گے جب تک صلاح کا اہتمام نہیں کرو گے؟ آج اپنی بدعمالی کی وجہ سے ہم مصیبت کے دور میں آ رہے ہیں. دیکھیے اس واقعہ کو بیان کر کے بس میں آپ اپنے بیان کو مختصر کر کے دعا کرواؤں گا کہ یہ اس واقعے میں کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے اجتہادی طور پر ایک چوک ہوتی ہے کہ قوم نے جب آپ کی ماننے کا سوا نہیں ہے. آج پیغام مل رہا ہے لیکن وہی زندگی ہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بس نہیں پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بس یعنی کوئی فرق زندگی میں نہیں کہ ہم جھوٹ سے پرہیز کریں، اپنی ذات سے ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ہم نفع بخش انسان. یہ سب خانقاہی نظام ہے. دل اگر صحیح ہو جائے گا، سوچ صحیح ہو جائے گی. دل نہیں صحیح ہوگا، سوچ غلط ہوگی، پھر کسی بھی خوشی سے ہم خوش نہیں ہوں گے. جب دل کی دنیا صحیح ہو جائے گی تو کسی کی خوشی کو دیکھ کے حسد نہیں ہوگا، ہم ان کو دعائیں دیں گے، پھر محبت بڑھے گی. اور اگر کسی کی خوشی دیکھ کے حسد کیا تو پھر نفرت بڑھے گی. یہی خانقاہی نظام ہے کہ یہ اندر کا روگ ہے. اپنے باطن کو صحیح کرو، ظاہر سے زیادہ اپنے باطن کو صحیح کرنے کے ذریعے. آج باطن اتنا بگڑا ہوا ہے کہ جسم پر سفید لباس ہے اور سر پہ ٹوپی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے اور معاملات میں زیرو. وعدہ کے خلاف ہی کر رہے ہیں، کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے. یہ سب دل کے بگاڑ کے، اس لیے خانقاہوں میں اسی باطن کا علاج ہوتا ہے. حسد کو نکالو، ذکر اللہ کا اہتمام کرو. صبح شام جو ہے اس دھیان سے صدا عرش پہنچ رہی ہے، دل کی گندگیاں نکل رہی ہے. لا الہ کے جھاڑو سے گندگی کو نکالو، غیر اللہ کو نکالو. اللہ سے اللہ کی محبت کو قلب میں جماؤ. جب اللہ کی محبت و روشنی آئے گی قلب میں، اس سے حلال حرام کی تمیز ہوگی. جنت کا راستہ، دین یسر، دین بچنا مشکل نہیں ہے. شرط ہے کہ کونوا مع الصادقین پر. تو حضرت نے جو ہے دیکھیے کونوا مع الصادقین پر جو ہے ایسا انقلاب کی بات کے اندر آیا کہ آج سینکڑوں مدارس
मकातिब वहाँ वजूद में आए, हज़ारों हुफ़ाज़ उलमा पैदा हुए। हज़रत की एक फिक्र थी, इस्लाम की वक़ा मदारिस और खानकाह से है। अगर ये खानकाह को ज़िंदा नहीं करेंगे, मदारिस से अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, इस्लाम की वक़ा इसी से है। जैसे इस इंसान के जिस्म के अंदर रीढ़ की हड्डी है, ऐसे ही ये मकातिब और खानकाह है, जिसके बगैर इस्लाम खड़ा नहीं रह सकता है। आज खानकाहों की अहमियत हमारे दिलों से निकल गई है, आज मदारिस और मकातिब की अहमियत निकल गई है। आज जो है गुलू आ गया हमारे अंदर में, जो हम कर रहे हैं वही सही है। जो बड़ों का जो उसूल है, जब तक उस पर नहीं चलेंगे कामयाबी मिल नहीं सकती है। तो दोस्तों अजीज़ों, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़ से इबरत लेना चाहिए कि जब कौम ने नहीं माना तो अपने बस्ती को छोड़ दिया, लेकिन समझा कि अल्लाह की पकड़ इस पर नहीं आएगी। लेकिन कैसी पकड़ आई जी, कि कहाँ चले गए। एक चूक की वजह से इस्तिहादी तौर पर कितने बड़े बड़े गुनाह हम लोग करते हैं। अपनी ज़िंदगी का हम लोग जायज़ा है, अपने गिरबान में नज़र डालें जी, कि गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करके तब भी हम अपने गुनाह का इतराफ़ नहीं करते हैं, इस्तिग़फ़ार नहीं करते हैं। दिन की दुनिया कैसे, दुआ कैसे कबूल हो गई। यूनुस अलैहिस्सलाम एक इतनी ही में चूक हुई कि अल्लाह के हुक्म का इज़्ज़ार नहीं किया, 3 अंधेरे में चले गए। एक तो रात का वो वक्त था और समुद्र और दरिया का अंधेरा, शिकम माही का अंधेरा, इसी चूक की वजह से गए और इसमें घुट रहे हैं। और इसी आयत करीमा तब से फरियाद कर रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने जो है उनकी फरियाद को जो कबूल फरमाया, मुसलसल 3 दिन 3 रात तक। आज हम लोग 2 वक्त मांगते हैं, दुआ कबूल नहीं हुई। अरे भाई, कौन सा दर है जिस दर को हम ठगेगा अल्लाह के दर के सिवा? हमें मांगते रहना है, दुआ कबूल होती है, ये नहीं होती है। हम तस्लीम में जाना नहीं चाहते हैं, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की फरियाद जो है अल्लाह ताला ने जो कबूल फरमाया कि अगर यूनुस इस आयत करीमा से नहीं पुकारते तो क़यामत तक उसी घुटन में रहते, क़यामत तक उसी घुटन में तड़पते रहते, घुटते रहते। फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबसा फी बत्निही इला यौमि यबअसून ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कितने लतीफ़ पैराए में कि अल्लाह आपके साथ जो फैसला हुआ है हक बजाने का। आज हम नमाज़ पढ़ते हैं और तहज्जुद पढ़ने लगे, कोई मुसीबत आ गई, कहा कि कौन सा गुनाह हमने किया है, लेकिन पैगंबर क्या फरमा रहे हैं कि वाकई हमें अपने किए का एतराफ़ है, हम कसूरवार हैं जी, हमने जुल्म किया है। अपना अल्लाह हमारे कसूर को माफ़ कर, आप ही मेरे रब है, पालनहार है, और जो फैसला हुआ है हक फैसला है, आप हर ऐब से पार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब उन्होंने पुकारा, मुसलसल पुकारा, फस्तजबना लहू, हमने उनकी पुकार को सुना। वनज्जैना मिनल गम वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, हमने उनकी पुकार को सुना और 3 घुटन से इसी आयत करीमा के बरकत से हमने निजात दिया। इसी तरह से हम मोमिनों को निजात देंगे कि वो अपने कसूर का इतराफ़, अपने गुनाहों का इतराफ़ करें। हम माज़ी में कितने गुनाह किए हैं, हम भी इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें, आवाज़ारी का एहतमाम करें, इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे। अल्लाह फरमाए उम्मत नमाज को पकड़, दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। आज नमाज में कितनी गफलत हो रही है, 10% कोहराम दुनिया मच रहा है। फरमाते हैं इस शेर में बहुत बरसों हज़रत ने पेश गोई फरमाई, एक ज़माना आएगा कि दुनिया में कोहराम ऐसी ऐसी बीमारी आएगी जी कि डॉक्टर के समझ से ही बाहर गुनाह का दरवाज़ा चौखट खुल जाएगा, तो बड़ी मुख्तलिफ बीमारियाँ सब आएगी, अल्लाह का अज़ाब आके रहेगा जी। बंदे जब अल्लाह के अल्लाह से बागी हैं, क्या ताज्जुब है, दुनिया में वबा है, बगावत आम हो रही है, हर शोबे में हमसे कोताहियाँ हो रही है, और फिर भी इस्तिग़फ़ार नहीं बनते। इसलिए जो इस बात की है कि सुबह शाम जो है अपने किए पर निदामत के आंसू बहाएं, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। जो मुसीबत हम पर आ रही है हुकूमत की तरफ से और बिरादरी वतन की तरफ से, ये सब मुझसे याद रखें, जब एक और नेक बन के रहेंगे दुनिया एक कोई ताकत हमारा हमको नुकसान नहीं पहुँचा सकती है। बड़ी अच्छी बात हज़रत ने फरमाई कि मैं सफ़र कर रहा था और ट्रेन में कुछ लोग बैठे हुए थे, उस डब्बे में क्या बात उस शख्स ने कही है, एक बयान को 2 जुमले में उसने रख दिया है। क्या कोई अपने इल्म पर नाज करे, अल्लाह किसी जाहिल से भी कीमती बात कहलवा देते हैं। कहा कि तुम लोग आपस में बहस कर रहे थे जी कि मुसलमान ही आजकल मुसलमान ही पर जुल्म हो रहा है, मुसलमान ही मुसीबत में जा रहे हैं, हर चार तरह से मुसीबत और जुल्म जो है मुसलमान पर उठाया जा रहा है। तो शख्स ने कहा उसमें से कि देखो झगड़ने की जरूरत नहीं है, इस बात का अहद करो कि हम लोग कलमे की बुनियाद पर एक रहेंगे, हम लोग जात की बुनियाद पर, ज़बान की अलाक़े की बुनियाद पर अलग अलग नहीं, पूरी इज्तिमाइयत
के साथ अल्लाह के रसूल को मजबूत से नेक और एक बन के रहेंगे। याद रखो जब ऐसा करेंगे दुनिया की कोई ताकत हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कहा कितनी कीमती बात उस शख्स ने कहा कि फिर दूसरी दफा सफर कर रहे थे, एक शख्स उसमें से कहता है कि अल्लाह की शान तो ऐसी है कि किए जाओ और लिए जाओ, करते जाते हैं, ये नहीं और चाहते हैं कि सब कुछ मिल जाए। अल्लाह वालों को जो सब चीज़ मिलती है वो ऐसे वक्त में यही यकीन की घड़ी 12 बजे के बाद से जो है कबूलियत की घड़ी शुरू हो जाती है। हर रात के पिछले हिस्से में कुछ दौलत मिलती होती है, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। अल्लाह ताला समय दुनिया पर तशरीफ लाते हैं, निदा लगाते हैं। हज़रत सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह जब हज़रत थानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जाते हैं, फिर दिल की आंखें खुलती है, कहा और पहले आना चाहिए। ये दरवेश ऐसी नेमत लिए हुए हैं, ऐसा इल्म है कि मेरा इल्म इनके पास गर्व है। तब तो अल्लामा इकबाल ने कहा जब वो हज़रत अल्लामा अनवर अलैहि की सोबत मिली तो क्या फरमाते हैं जी कि ये सब दौलत जो है ये बादशाहों के खजीने में नहीं है, उनके खजाने में नहीं है। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता है ये गौहर बादशाहों के खजीने में। तो ये सब जो है अल्लाह वाले की खिदमत में जाके जो है ये मिलती है। तो हज़रत अल्लामा सुलेमान नदवी देखिए कहा ना कि जब अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी, अल्लाह का खौफ आ जाएगा, बगैर दीन पे चले चैन ही नहीं मिलेगा। कहा फराज का इत्माम नहीं हो रहा है, जब अल्लाह वालों की सोबत आएगी, रंग जो है उस रंग में रंगते जाएंगे तो फिर तहज्जुद पढ़े बगैर चैन नहीं आएगा जी। हज़रत सैयद सुलेमान नदवी तहज्जुद के वो जो है पाबंद हो गए, और जब तहज्जुद का वक्त खत्म हुआ तो हसद करने लगते, काश ये वक्त और रहता कि अल्लाह की बात और करते रहते, सजदे में सर रखे हुए होते, और कहते हैं कि वक्त जाता है फिर वो जो है आने वाले वक्त का इंतज़ार रहता है जी। जिसको इस शेर में उन्होंने इस मजमून को ये जो वादा है हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला से दुनिया पर आते हैं आखिर समय, वादा आने का शबे आखिर में, वादा आने का शबे आखिर में है, सुबह से इंतजार शाम है, वो घड़ी आए कि हम आवाज़दारी करें। अल्लाह वालों को जो कुछ मिला है इसी वक्त में उन्होंने आवाज़दारी मांगा है, ये कबूलियत की घड़ी है। इसलिए बैवक्त अल्लाह ताला उनको छप्पर फाड़ रिस्क भी अता फरमाते हैं, मकबूलियत की दौलत से भी नवाजते हैं। अल्लाह ताला उम्र में बरकत भी अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला मसाइब और परेशानियों से हिफाजत, जन्नत अपने सीने में लिए हुए रहते हैं। आने लगे गुलशन के मजे हमको कपस में, शिकवा न कभी हम तेरा से याद करेंगे। फूस के मकान में रहते हैं, हसरत नहीं होती है कि हमारे पास महल मकान क्यों नहीं है जी। दाल रोटी खाते हैं, मस्त है, अल्लाह के जिक्र से ये दौलत जमी जाती है, सारी दौलत तेज हो जाती है जी। अल्लाह फरमाते हैं इससे बढ़कर नहीं कोई दौलत, अल्लाह अल्लाह हमारी जी। जब मैं हूँ उनके जिक्र की दौलत से माला माल, क्यों गम हो अपने पास जो डालो बहुत कोई गम नहीं। इसलिए सुबह शाम कुछ देर बैठ के जिक्रुल्लाह हर चीज़ की सफाई के दिल को दिल बनाने की कोशिश कीजिए। जब अच्छी दिल बन जाएगा, अच्छी फिक्र आ जाएगी। ये वाक़या सुना के कि देखिए आज किसी की खुशी को ये हम देख नहीं चाहते हैं, हसद की बीमारी में मुब्तला है। इसी तरह से किसी के गम से खुश होते हैं, चाहते हैं हमारी मुसीबत दूसरे के घर में चली जाए, हम बच जाए। लेकिन जब दिल बन जाता है सोच बदल जाती है। एक साहब के यहाँ चूहा बड़ा परेशान कर रहा था, तो उसके दोस्त आए, कहा कि यार एक बात तुम्हें बताऊं, ये मुसीबत में तुम मुब्तला हो, अरे यार तुम एक बिल्ली को पाल लो, सब जो है चूहे पड़ोस के यहाँ चले जाएंगे। कहा कैसी बात, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो क्या? हमारा दिल है जी, इस मुसीबत को हम झेल लेंगे। हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारी मुसीबत दूसरे घर पे जाए। आज चाहते हैं कि जो हमारी मुसीबत दूसरे, बल्कि अगर खुश देखते चाहें तो मुसीबत में फंसाएं। ये दिल की बीमारी की वजह से जब दिल बन जाता है सोच बदल जाती है जी। जब दिल बन जाता है तो सोने चांदी मिट्टी के ढेर नजर आते हैं जी। एक साहब में जो है पहले ज़माने में कैसे कैसे लोग थे, जब ज़मीन खरीदा और जब जोतने के लिए गए तो सोने का तमगा निकला। अब वो परेशान हो गए कि हमने तो ज़मीन लिया है, इस सोने का तमगा हमारा नहीं है। साहब ज़मीन के पास गए कि हुजूर ये तो ज़मीन हमने लिया, ये सोने का तमगा ये आपका है। कहा कैसी बात कर रहे हो, हमने ज़मीन के साथ जो कुछ सब कुछ बेच दिया है, अब नहीं ये कबूल कर रहे हैं, नहीं कबूल कर रहे हैं। आज का इसका तस्वीर कर सकते हैं जी। आज तो एक बारिश के लिए जान दे देते हैं जी, लाखों रुपये खर्च कर देते हैं मौत की लड़ाई में। हाँ तो दिल बना रहेगा, सुकून ही सुकून रहेगा। अब देखिए अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारेंगे, हलाल हराम की तरफ वो चीज़ अल्लाह जो है वो हलाल रास्ते से अल्लाह अता फरमाएंगे। वो काजी के पास ले गए इस मसले को, काजी भी उस वक्त ऐसे ही थे जी।
کہ بھائی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم لوگ جھگڑ رہے ہو ایمان ہم کو دے دو، نہیں، دیکھو جب تم لوگ نہیں قبول کر رہے ہو ایسا ہے کہ تم لوگ صاحب اولاد ہو، ہاں تاکہ لڑکا کس کے پاس ہے تو ہمارے پاس ہے، کہ کس کے شادی کا قابل ہے، ایسا ہے کہ لاؤ ہم نکاح بنا سمجھی دونوں بن جاؤ، اور یہ جو سونے کا تمغہ ہے تم لوگ خوشی سے اپنے بہو کو اور اپنے بیٹی کو دے دو۔ چنانچہ اس طرح سے ان کے گھر میں ادلت رہ گئی۔ تو دیکھیے جب سوچ اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ راستہ ہموار کر دیتے ہیں، اب وہ دولت حلال طریقے سے گھر میں رہ جاتی ہے، لیکن اگر دل بگڑ جاتا ہے تو پھر سارا جسم بگڑ جاتا ہے، معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ معاذہ کے قبر کو اللہ نور سے بھرتے کہ انہوں نے دل کو دل بنایا، یہ کام کہاں سے نکلا ہے سمجھنے کی، ہماری جماعت میں جانے والے حضرات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد صاحب کے اور اصول کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ چلا لگا رہے ہیں ایک چلا رائے پھول جا کے سختی سے حضرت کیا کرتے تھے، آج ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے کام کے مخالف ہیں، کیسے اصلاح ہوگا؟ جی حضرت نے اس بات کا انتشا کیا تھا، یہ کام اگر دنیا والے پکڑ لیں گے تو پھر جس سے جتنا فائدہ ہو رہا ہے اس سے نقصان کا سکتا ہے۔ مدارس اگر نہیں رہیں گے، خانقاہیں نہیں رہیں گی، کیسے دین کا بقا پایا؟ حضرت نے اپنی زندگی کو جھونک دیا اپنے دل بنانے کے لیے، تب اللہ تعالیٰ نے روشن کیا ہے دنیا کو۔ آج دل میں گندگیاں ہیں، آج حسد ہے، کینہ ہے، اور ہم نکلے ہیں، کیسے فائدہ پہنچے گا؟ چلے پہ چلا لگا رہے ہیں، معاملات میں ہم ڈھیلے ہیں، آج کہہ رہے ہیں چلا لگا دیا، یہ کیا سکرات میں ہے نا، ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس لیے دین میں سب سے بڑی اہمیت معاملات کی ہے، اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھیں، دل کی آواز اور زبان کی آواز ہو۔ اللہ یہ بڑا اونچا کام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اخلاص کے ساتھ حوالہ کیا۔ یہی تعلیم تھی کہ جو کچھ کرو اخلاص کے ساتھ کرو، اللہ کے لیے کرو اور سنت کے مطابق کرو، اپنے بڑوں کے مشورے سے، اپنے بڑوں کے اصولوں پر چل کے کرو۔ جب تک بڑوں کے اصولوں پر نہیں چلو گے کامیابی کی منزل کو طے نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے دوستو بہت بڑے خوش نصیب ہیں جو حضرات اللہ کے راہ میں نکلے جان مان لگا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اے اللہ جو کچھ ہم کریں اسے قبول۔ یہ اخلاص بڑی اونچی دولت ہے، بڑے پہاڑ جیسا عمل ہے، اگر اخلاص نہیں ہے کوئی وزن نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے، اخلاص ہے، للہیت ہے، ذریعہ نجات ہے۔ اور حضرت مجدد الفاظ فرماتے ہیں کہ علم و عمل تو تم کتابوں سے حاصل کر لو گے، لیکن اس کے اندر اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ جب تک صلح، جب تک اکابر کی جھوٹیاں نہیں کرو گے، صاحب نسبت اللہ والوں کی اس وقت اخلاص کی ضرورت نہیں مل سکتی ہے۔ ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے، آج اگر حج کر کے آتے ہیں تو کہتے ہیں لوگ حاجی کہیں، اور حاجی نہیں کہتے ہیں تو گرانی گزرتی ہے۔ وہ حاجی صاحب بزرگ پہنچے، دیکھیے اصلاح کے اللہ والوں کے تعلق سے فائدہ ہی فائدہ، اصلاح کے جب ان سے دور رہیں گے اصلاح نہیں ہوگی، سب کی اوپر پانی پھر جایا کرے گا۔ جب وہ بزرگ پہنچتے ہیں ان کی اصلاح ہوتی ہے، کہا کہ حاجی صاحب پانی پلائیے، تو وہ 2 حج انہوں نے کیا تھا، اور دونوں حج میں اس وقت جو ہے مٹی کے برتن تبرک لایا کرتے تھے، سراہی وغیرہ، تو اپنے خادم سے کہا کہ حضرت کو دوسرے حج کی سراہی اس سے پانی پلا۔ حضرت سمجھ گئے یہ کہاں سے بول رہے ہیں، ارے جس کے لیے حج کیا ہے تو وہ جانتے ہیں، ہم کو کیا پتا کہ میں ڈبل حاجی ہوں، میں ان کا اکرام کروں، یہ ڈبل حاجی ہے۔ بھائی آپ نے پانی تو پلایا بہت ٹھنڈا، لیکن سن لیجئے آپ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے جو 2 حج کیا ہے، نہ آپ کا پہلا حج قبول ہوا، نہ دوسرا حج قبول ہوا، تیسرے حج کی تیاری سارے کیے پر کتنا مال خرچ ہوتا ہے، کتنی قربانی معمولی نہیں ہے حج کرنا۔ میرے دوستو اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے سب بربادی ہو گئی ہے۔ اس لیے جو کچھ حضرت والا کی یہ تعلیم تھی، جو کچھ کرو اللہ کی رضا کے خاطر کرو، سنت کے مطابق کرو، کون ماسا جس سے آپ کو مناسبت ہو گئی۔ مجلس میں آیا سینگاہن، یہ وہ سنگرام کے پاس ہے، الحمدللہ ماہانہ مجلس ہوتی ہے۔ آج بڑی دربھنگا سے 5-6 علماء کرام آئے، اور اسی کھلما صادقین پر میرا بیان ہوا، الحمدللہ وہ سبھی علماء میرے ہاتھ میں بیٹھے۔ میں نے کہا کہ میں نہیں کہتا ہوں کیا میرے ہاتھ میں، آپ کو جن سے مناسبت ہو، اور یہ وقت بہت نازک وقت ہے، بہت فتنے کا دور ہے، جب تک میں اللہ والوں سے تعلق پیدا نہیں، اپنی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے، اس دور کے فتنے سے بچ نہیں سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقویٰ کیسے پیدا ہو؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ آج اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام معاملات سے پھیلا ہے۔ صحابہ نے معاملات کو دکھایا ہے، اور کے پکے تھے، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے، جی میرے دوستوں محبت کو پھیلانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عمل کرنے والے، جس رخ پہ گئے اور میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ سے اس رخ کو آباد کرتے گئے، کلمہ لا الہ کی زندہ کو پھیلاتے گئے، اسلام کو زندہ کرتے گئے۔ آج جو ہے کون سا گناہ ہے جو نہیں کر رہے ہیں؟ آج دیوار بنے ہوئے ہیں، ہم تعزیہ کی پوجا کرتے ہیں کہ ہمارے برادری بدھ کی کرتے ہیں، تو اس طرح بھی شرم حیا نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں مشرک ہم کو کہتے ہیں، آپ بھی تو یہ کام کرتے ہیں۔
اس لیے ہم موحد ہیں، ہم صرف اللہ کی بات کریں، لا الہ الا سب کی ہم نے نفی کر دی، غیر اللہ کی معبود، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، جی لا موجود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مراد الا اللہ، میری مراد میرا مقصود صرف ایک ہے۔ ہم موحد ہیں، ہم ایک ہی اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، اس لیے موحد جتنے انبیاء انہوں نے توحید کی دعوت دی، اور یہ شرک جیسے کہ قرآن نے فرمایا کہ شرک عظیم گناہ ہے، سب گناہوں پر اللہ نے شرک معاف کیا، اس لیے شرک سے توبہ کریں، بدعت سے توبہ کریں، بدعت کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تمام شرک و بدعت سے سب کی حفاظت فرمائے، اور یہ دل کی گہرائی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خدمات کو اور یہ پروگرام کو بہت قبول فرمائے، اور اس کو خیر کا باعث، اس کو ہدایت کے بدلنے کا استعمال کو ذریعہ بنائے، جو لوگ دور ہیں انہیں قریب آنے کی اللہ توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس پروگرام سے کو فائدہ پہنچانے کی، فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہیں مختصر باتوں پر اپنے بیان کو اپنے پیر مرشد کے ہی شعر پر ختم کرنا چاہوں گا کہ کٹ کے غیروں سے فقط اللہ کے ہو جائے، کٹ کے غیروں سے فقط اللہ کے ہو جائیے دوستو، بس احمد یاسی کا یہ پیغام ہے، اور یاد رکھیے کہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، ہم چل رہے ہیں آپ میرے ساتھ آئیے، یوں چل سکیں گے آپ نہ اللہ کی طرف جب تک نہ اہل عشق کی صحبت میں آئیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ حضرت کا بیان بہت پورا سر رہا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو